بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے کلام کی فرمائش کیوں کی؟ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے وہ بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ وہ لوگ سال میں ایک بار شہر سے باہر نکل کر عید یا کوئی اور جشن منایا کرتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد آزر نے اس میں شریک ہونے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا، میں بیمار ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ انہوں نے ستاروں میں ایک نگاہ ڈالی اور کہا، بلا شبہ میں بیمار ہوں۔ آپ نے توریت سے کام لیا جس کا مقصد بتوں کو پاش کر کے ان کی الوہیت کو باطل قرار دینا اور دین حنیف کی حقانیت واضح کرنا تھا۔ جب وہ لوگ جشن منانے کے لیے چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جلدی سے ان بتوں کی طرف گئے جو ایک عبادت خانے میں رکھے گئے تھے۔ آپ نے جا کر دیکھا تو وہ بڑے خوبصورت ماحول میں رکھے ہوئے ہیں۔ تقرب کی غرض سے ان کے سامنے مختلف قسم کے کھانوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے انہیں مذاق اور تذلیل کی غرض سے کہا، تم کچھ کھاتے نہیں اور تمہیں کیا ہے کہ تم بات ہی نہیں کرتے؟ پھر اپنے دائیں ہاتھ سے ان پر ضربیں لگانے لگے، کیونکہ دایاں ہاتھ زیادہ قوی، تیز اور کارگر ہوتا ہے۔ آپ نے ہتھوڑے کے ساتھ انہیں توڑ پھوڑ دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن ان میں سے بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ وہ لوگ اس بڑے کی طرف رجوع کریں۔ ناظرین، بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑا بڑے بت کے ہاتھ میں دے دیا تھا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ وہ اپنے ساتھ چھوٹے معبودوں کی بھی عبادت ہوتے دیکھ کر غضبناک ہو گیا تھا، اور اس وجہ سے اس نے چھوٹے بتوں کو پاش کر دیا۔ بہرحال جب قوم کے لوگ جشن منا کر واپس آئے اور اپنے معبودوں کی ایسی بری حالت دیکھی تو کہا، ہمارے معبودوں کی یہ حالت کس نے کی ہے؟ اگر ان میں کچھ بھی عقل ہوتی تو فوراً سمجھ جاتے کہ ان کے بت سچے معبود نہیں ہیں۔ اگر وہ معبود ہوتے تو اپنا دفاع کر لیتے، لیکن انہوں نے اپنی جہالت و ضلالت کے سبب یہی کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کس نے کیا ہے؟ اس پر کچھ لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہی ان کے عیب بیان کرتا اور ان کی توہین کرتا ہے، لہٰذا اسی نے ہمارے پیچھے انہیں توڑ ڈالا ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا ذکر کرتا تھا سے مراد ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ اللہ کی قسم، جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک چال چلوں گا۔ انہوں نے کہا، اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں، یعنی اسے لوگوں کے ایک بڑے مجمع میں لاؤ تاکہ سب لوگ اس کی باتیں سن لیں اور پھر اسے ملنے والی سزا بھی دیکھیں۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی چاہتے تھے کہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں تاکہ سب کے سامنے ان کے معبودوں کے باطل ہونے کی واضح دلیل پیش کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی لیے فرعون سے کہا تھا کہ جشن و زینت کا دن تمہارے وعدے کا دن ہے، اور یہ کہ لوگ صبح کے وقت اکٹھے کیے جائیں۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا، اے ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا تم نے کیا ہے؟ تو آپ نے جواب میں کہا، نہیں، بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے۔ اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ اس نے مجھے اس کام پر آمادہ کیا ہے۔ آپ نے کلام میں تعریض سے کام لیا، پھر آپ نے ان سے کہا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے خود ہی پوچھ لو۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد لوگوں کو یہ توجہ دلانا تھا کہ ان کے معبود تو بولنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے انہیں یہ مان لینا چاہیے کہ یہ عام پتھروں کی طرح محض پتھر ہی ہیں اور کچھ نہیں۔ پھر وہ اپنے دلوں میں غور کر کے آپس میں کہنے لگے کہ بے شک تم ہی ظالم ہو، یعنی اپنے آپ کو ہی ملامت کرنے لگے کہ تم نے اپنے معبودوں کو بغیر کسی نگران کے چھوڑ کر ظلم و زیادتی کا ارتکاب کیا ہے۔ ناظرین گرامی، پھر قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، تم تو جانتے ہی ہو کہ یہ کلام نہیں کرتے، یعنی اے ابراہیم، تمہیں تو علم ہی ہے کہ یہ بت ہیں اور ان میں گفتگو کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے تم کیوں کہتے ہو کہ ان سے پوچھ لو؟ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، افسوس، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ تو پھر تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی بھی عقل نہیں؟ آپ نے ان سے کہا، جب تم لوگ ان بتوں کو پکارتے ہو تو کیا یہ سنتے ہیں یا تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں؟ یا اگر تم ان کی عبادت کرنا چھوڑ دو تو کیا یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ اس سوال کا مقصد ان کے دین کا فساد ثابت کرنا تھا، اس لیے کہ اس کا جواب ان کے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا کہ واقعی یہ بت نہ ہماری پکار کا جواب دیتے ہیں اور نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ تو گویا ان کی عبادت لہو و لعب اور حماقت کے سوا کچھ بھی نہ تھی۔ اسی لیے مشرکین اپنے کفر و شرک پر اصرار کرتے ہوئے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمارے باپ دادا ایسا ہی کرتے آئے ہیں۔
اس لیے ہم بھی ایسا کریں گے اور اس پر سختی سے قائم رہیں گے۔ ناظرین، بتوں کے بے ثباتی کا تذکرہ ایک روایت میں بھی موجود ہے۔ قبیلہ سعد بن بکر نے زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا سفیر بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا اور وہ مسلمان ہو گئے، اور پھر وہ واپس اپنی قوم کے پاس گئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ واپس جا کر سب سے پہلا جملہ جو انہوں نے اپنی زبان سے ادا کیا وہ یہ تھا کہ لات اور عزا کس قدر بدرے ہیں۔ لوگوں نے جب زمام رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے یہ سنا تو کہنے لگے، اے زمام، بزرگوں کی گستاخی سے رک جا اور برس اور کوڑ کی بیماریوں سے بچ، اور بچ کے کہیں بزرگوں کی گستاخی سے تو پاگل نہ ہو جائے۔ یہ سن کر زمام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قوم سے کہا، ہلاکت ہو تمہارے لیے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ دونوں مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور نہ کچھ سنوار سکتے ہیں۔ سنو، اللہ عز و جل نے ایک رسول بھیجا ہے اور اس پر کتاب اتری ہے۔ جن جہالت اور گمراہیوں میں تم پڑے ہو اس کتاب کے ساتھ وہ تمہیں ان سے بچاتا ہے۔ ناظرین گرامی، ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کے اس تصور کی نفی فرمائی کہ کسی دین کے حق ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ وہ قدیم آباء و اجداد کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ سورہ شعراء میں ارشاد ربانی ہے، کہا تو کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے ہو تم اور تمہارے پہلے باپ دادا، سو بلا شبہ وہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم سب جان لو کہ جن بتوں کی تم اور تمہارے آباء و اجداد پرستش کرتے ہیں میری ان سب سے دشمنی ہے سوائے رب العالمین کے جو دنیا و آخرت میں میرا مولا و آقا ہے، اس لیے میں صرف اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وہ صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا جن کی وجہ سے وہ عبادت کا حقدار ہے۔ سورہ شعراء میں ارشاد ہوتا ہے، وہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، اور وہی جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہ جو مجھے موت دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، اور وہ جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ وہ جزا کے دن مجھے میری خطا بخش دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں صرف اس رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور جو دینوں دنیا کی بھلائی کی طرف میری رہنمائی کرتا ہے۔ اس نے مجھے روزی دینے کے لیے تمام آسمانی اور زمینی اسباب مہیا کیے، بادل بھیجا، پانی برسایا، زمین کو زندگی دی، اور انواع و اقسام کے پھل اور غذائی مادے پیدا کیے، اور پانی کو صاف، شفاف اور میٹھا بنایا۔ اس رب العالمین کی صفت یہ ہے کہ وہی تمام انسانوں کو موت دیتا ہے اور قرب قیامت کے دن وہ سب کو زندہ کرے گا، اور اسی سے امید کی جاتی ہے کہ قیامت کے دن وہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ دعا ہے، اے رب کریم مولا، ہم پر اپنی رحمت کا نزول فرما اور ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین یا رب العالمین۔